بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आज इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम लोग जिस हदीस से शुरू करेंगे अपना अपना दर्स, हम लोग जिस हदीस से शुरू करेंगे या जो बाब है, नया बाब है। पिछली दफा हम लोगों ने जो बाब शुरू किया था वो मुकम्मल कर लिया था। अब नया बाब है। बाब मन कफ़्फ़र अखाहु बिगैर तअवील फहुवा कमा क़ाल। ये जो बाब बांधा है इमाम बुखारी ने, ये असल में एक बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ इशारा है, या जिसका बयान इमाम बुखारी रहमहुल्लाह चाहते थे। और वो मसला ये है कि कोई शख्स किसी को अगर गुस्से में ही, ठीक है, किसी को अगर किसी की निस्बत इस्लाम के अलावा किसी और मजहब की तरफ कर दे कि भाई तुम फलाने हो, तुम यहूदी हो, या तुम जो है ईसाई हो, या जो भी है, बिगैर तअवीलिन, बिना किसी दलील के। या फिर यहाँ पर इस मसले के अंदर एक और चीज भी आ जाती है। जरूरी नहीं कि वो बंदा ये कहे कि तुम यहूदी हो या नसरानी हो। सिर्फ वो बंदा मिल्लत इस्लाम से खारिज करे, वो किसी और मिल्लत की तरफ निस्बत ना करे। वो बस ये कहे कि तुम इस्लाम में नहीं हो, इस्लाम के दायरे से तुम बाहर निकल गए हो। एक ये भी मुराद है इस बाब से। मन कफ़रा, जिसने काफिर बनाया, अखाहू, अपने भाई को, या बिगैर तअवील, बिना किसी तअवील के। तअवील से मुराद यहाँ पर दलील है, वजाहत है। बिगैर तअवील फहुआ कमा क़ाल, तो वो बंदा जो है वो वैसा होगा जैसे उसने उसने कहा। यानी कहने वाला जो है वो वैसा हो जाएगा। जो बात उसने दूसरे को कही वो वापस एक तरह से लौट कर कहने वाले पे आ जाएगी, अगर ये बात बिना किसी दलील के, बिना तावील के, बयान और वदाहत के हो। एक और चीज यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है, और वो ये है कि इस तरह का मसला या इस तरह की चीज अ, असल में अवामुन नास के ऊपर वाजिब ही नहीं कि वो इस तरह के मसाइल के अंदर दखल अंदाजी करें, कि लोगों को काफिर बनाते फिरें, या लोगों को यहूदी या नसरानी बनाते फिरें। या हाँ, वजाहत करना, अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है उसको बयान करना कि भाई ये काम गलत है, या ये काम भाई ये ईसाई लोग करते हैं या यहूदी लोग करते हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन उसको ईसाई या यहूदी बना देना चूंकि उसने वो काम किया है, ये यहाँ पर इस बाब के अंदर जो मुराद है इमाम बुखारी की, वो इस तरह का मसला है। और एक और भी चीज है कि असल में जो इस तरह का हुक्म किसी शख्स पर लगाना, या किसी पर भी लगाना, ये हुक्म, ये काम ही उलमा का है, ये काम अवामुन नास का है ही नहीं। और इसीलिए इतना फितना और फसाद जो है वो जाहिर होता है और उठता है जब ये काम अवामुन नास खुद अपने हाथ में लेते हैं। तब सिर्फ फितना और फसाद खड़ा होता है, और कोई चीज नहीं खड़ी होती। यहां तक कि कोई आलिम बात करे, उलमा जब बात करते हैं, तो आप खुद इसको देखेंगे और इसके गवाह भी होंगे कि तब फितना फसाद नहीं खड़ा होता। जब अवाम नास करते हैं, तो चूंकि आम आम आदमी है, आमी आदमी है, अगला भी समझता है कि मेरा हक है, मैं डिफेंड करूं अपने आप को, तो उसके अलग फॉलोअर्स बन जाते हैं, उस एक बंदे के अलग फॉलोअर्स बन जाते हैं, दोनों के जो है फॉलोअर्स हो जाते हैं, और उनके फॉलोअर्स आपस में लड़ना शुरू। लेकिन जब उलमा ये काम करते हैं, तो ये फॉलोअर्स वाली बात ही खत्म हो जाती है। यानी जनरली ये होता है कि चूंकि आलिम ने ये बात कही, तो इस वजह से फिर लोग खामोश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है कि उलमा बिना दलील के और बिना हुज्जत के, जो इंसाफ पसंद उलमा हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले उलमा हैं, वो इसी तरह ही काम करते हैं।
اور جو یہ نہیں ڈرتے، اور اس پہ اس کو شاید عالم عالم کہنا بھی نہیں جو ہے وہ مناسب. لیکن ہمیں حسن ظن یہی ہے کہ انشاءاللہ امت کے جو علماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہی جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی معاملہ کرتے ہیں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا علماء سوء کا. علماء سوء جو برے علماء ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہی چیز ہے، بہت عام ایک چیز ہے. اور تھوڑا سا علم ایک بندے کے پاس آتا ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو ایک عالم کے مرتبے پر رکھ لیتا ہے، اس پر چلا جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کون کافر ہے اور کون غیر کافر ہے، کون جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کون توحید پرست ہے، کون نہیں. یہ چیز کسی کی غلطی اگر آپ کے پاس دلیل کے ساتھ علم ہو، وہ غلطی واضح کر دیجئے، لیکن اس کے اوپر احکامات لگانا آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ کہیں پہ بھی چیز نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے ہاں بھئی یہ بتاؤ فلانے کو کافر کیوں نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھ لیں گے کہ اگر کہا تھا تو کیا دلیل تھی، کیوں کہا تھا. کافر یا ملت اسلام سے نکالا تھا، یا اس کو یہودی یا نصرانی کہا تھا، جو بھی کہا تھا وہ کیوں کہا تھا. لیکن اگر نہیں کہا تھا اس پہ پوچھنی ہوگی. ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ علماء اسلام کا اتفاق ہو جائے اور جو علماء حق ہیں وہ بات کر لیں، اور اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو ٹھیک آدمی ہے اور فلانا فلانا. نہیں، جب علماء ہے اور امت ہے، امت کا اتفاق ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس طرح کے انتشار والی باتیں، فتنہ اور فساد پھیلا دینے والی باتیں، ان سے سختی سے دور کیا گیا ہے. اور یہ باب امام بخاری نے باندھا ہی اسی وجہ سے ہے. ان کا، امام بخاری کا یہ باب رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ اس فتنے اور اس فساد سے دور ہوں، تبلیغ کریں، دعوت دیں. لیکن لوگوں پر فتوے لگانا، یہ کام اگر کسی کا ہے تو یہ کام علماء کا ہے، اور یہ مجتہد علماء، بڑے علماء کا ہے، ہر عالم کا بھی کام نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم کیسے سمجھیں گے؟ اب وہی بات ہے، لوگ کہنے والے بہت سے یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. 2 دن میں کوئی انجینئر جب نہیں بن سکتا، 2 دن میں کوئی ڈاکٹر کوئی نہیں بن سکتا، تو 2 یا 2 مہینے یا 2 دن یا 2 مہینے یا 2 سال ایک بندہ پڑھ کر یہ کیسے سمجھ لے کہ میں تو بس عالم بن گیا ہوں، میں بس پہنچ گیا ہوں وہاں پر. یہ سوچ اور اس طرح کی فکر جو ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اس سے جتنا تواضع اختیار کریں گے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جتنا تواضع اختیار کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ علم آپ کو عطا کرے گا. لیکن سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں پہ فتوے نہیں لگانے. موسٹلی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو فتووں پہ ڈٹ جاتے ہیں نا، ان کا اپنا عمل کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت ڈرنے والی، سخت ڈرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ بچائیں اس چیز سے کہ کوئی شخص اس طرح کی چیز کے اندر پڑے. لیکن بیشتر لوگ جن کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، عامی لوگ ہوتے ہیں جو اس مسئلے کے اندر پڑ جاتے ہیں، ان کا اپنا عمل کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے مکلف ہی نہیں. وہ کام ہی وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے واجب ہی نہیں کیا ان کے اوپر، بلکہ الٹا ان سے سخت پوچھ ہوگی اس کے بارے میں. تو یہ ہے سارا مسئلہ، یا کہنے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یا اصل جو ہے اس مسئلے کی، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہہ لیجئے کہ یہ اس باب کے اندر یا اس باب کو بیان کیا، اور اس باب کو کتاب الادب میں بیان کیا کہ یہ انسان کا ادب نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان کا ادب نہیں ہے، مسلمان داعی یا مسلمان مبلغ کا کہ آداب میں سے یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز اس کے خلاف ہے. کیونکہ اس چیز کا تعلق وہی ہے، دعوت کے اندر ہی آتا ہے. دعوت دی 1 2 3 4 5، غصہ آ گیا اور کسی کو جو ہے نا گالی نکال دیا، لعنت والا معاملہ، یا جا تو کافر ہے، بس اب تو یہ ہے وہ ہے فلانا، اس طرح کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہی چیز ہے کہ دعوت بھی دینا، پھر سے میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہر بندے کا کام ہے. نہیں، دعوت دینا بھی خاص خاص جو ہیں وہ اس کی تربیت جس کو ہو دعوت کی، وہ بندہ دعوت دے سکتا ہے.
اس کے علاوہ نہیں کوئی دعوت نہیں دے سکتا. صحابہ کرام کچھ کچھ ایسے تھے جو بہت غصے غصے میں آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ٹھیک ہے نا، کہ آپ اگر سخت دل ہوتے، سخت سخت مزاج ہوتے، تو لوگ تو آپ کے پاس ہی نہ بیٹھتے، آپ بھاگ جاتے لوگ آپ کے پاس سے. اور یہ ایک جو داعی ہے، دعوت دینے والا انسان، مبلغ ہے، اس یہ آداب اس کو سیکھنے اور سمجھنے چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر بندہ داعی اور مبلغ نہیں بن سکتا. داعی اور مبلغ بننا ایک الگ کام ہے، ایک الگ ہنر ہے کہہ لیجئے. جیسے کہ ہر بندہ مؤلف، آتھر یا رائٹر نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ہر بندہ ایک ایک خطیب بن سکتا ہے. یہ الگ فنون ہے جن کو یا تو انسان سیکھے، ایک تو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، یا انسان ان کو سیکھے، ان کو حاصل کرے. لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سیکھنے کے باوجود یہ فنون ان کے اندر نہیں آتے. تو اس لیے ہمیں بہت ساری یہ چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، خیال رکھنا چاہیے. لیکن سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، جیسے امام بخاری نے کتاب العلم، ہم نے کتاب العلم پوری پڑھی ہے، کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے بیان کی ہے یہ چیز کہ ال العلم قبل القول والعمل. یہ ایک امام بخاری نے باب وہاں پر باندھا ہے اس کے اندر کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے قبل القول، اس سے کہ پہلے آپ کوئی بات کریں، والعمل یا کوئی عمل کریں. سب سے پہلا آپ کا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم حاصل کرنا. اور علم بھی کیسا؟ علم پختہ، صحیح علم حاصل کرنا، راسخ علم حاصل کرنا. اس کے بعد جو ہے اگر دعوت کے فیلڈ میں انسان جانا چاہتا ہے یا دعوت دینا چاہتا ہے، یہ چیز آسان نہیں ہے، دعوت کا کام کرنا. اسی لیے یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بیان کرتی ہے، کیونکہ غصہ آ جاتا ہے انسان کو، بھی میری بات نہیں سن رہا، میں اس کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں، میں اس کو حدیث بتا رہا ہوں، میں اس کو قرآن سے کوئی بات بتا رہا ہوں، اور وہ میری بات کو نہیں سنتا. تو انسان غصے میں اس طرح کی بات کر جاتا ہے، جاؤ تم جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو، یا آپ نے اس پہ حجت قائم کی. یہ بہت سارے یہ مسائل ہیں جس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں امام بخاری قال حدثنا محمد و احمد بن سعید. یہ دو راوی ہیں ایک ساتھ جن سے امام بخاری نے، یعنی دو استاد ہیں امام بخاری کے جنہوں نے آگے سیم، یعنی دونوں استادوں کے آگے استاد ایک تھے. وہ کون ہے؟ عثمان بن عمر. عثمان بن عمر جو ہیں یہ استاد تھے محمد اور احمد. یہ دونوں جو ہیں یہ استاد ہیں امام بخاری کے. تو ان دونوں کے استاد ایک تھے اس حدیث کے اندر، اور وہ ہے عثمان بن عمر. تو آگے سے اس لیے سند جو ہے وہ ایک ہے، سند جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. اچھا. آگے فرماتے ہیں یہ محمد جو ہے، محمد بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں. محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ، بہت بڑے، بہت جلیل القدر عالم ہیں. یہ استاد ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کے بھی. لیکن ایک مسئلہ درمیان میں یہ ہے کہ ان کا امام جو محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ، ان دونوں کا آپس میں کسی چیز پر اختلاف ہوا تھا، کسی مسئلے پر، کسی بھی چیز، جو کوئی بھی چیز تھی اس پر اختلاف ہوا. یہ امام بخاری کے استاد ہیں محمد بن یحییٰ الزہلی، اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ کو پتا ہوگی کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد امام بخاری بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ نا نیسابور سے ہیں. نیشا پور، اس کو ہم لوگ اپنی زبان اردو میں نیشا پور کہتے ہیں، اور عربی میں نیسابور کہا جاتا ہے. نیسابور اس طرف ہی یہ غالباً تاجکستان وغیرہ اس طرح کے جو علاقے ہیں نا، انہی کی طرف ہے. کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نیشا پور پہنچے تو امام بخاری کا علم کا حلقہ لگ گیا، اور معروف تھے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں احادیث، محدث تھے تو احادیث آپ اپنا حلقہ لگائیں، اپنا اپنا حلقہ جو ہے آپ کا علم کا. تو امام مسلم بھی نسابور سے ہیں، نشاپور سے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ. تو امام مسلم بھی امام بخاری کے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا انہوں نے.
तो क्या करते थे इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी के दर्स में भी बैठते, और फिर जब उनका दर्स खत्म होता तो इमाम मुस्लिम के भी दर्स में बैठते। अब जो इख्तिलाफ पैदा हुआ इमाम बुखारी का और उनके उस्ताद मोहम्मद बिन यहया अज़्ज़ुहली जो थे, इनका इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो इमाम मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली ने यह बात कही कि आइंदा से जो बुखारी रहमहुल्लाह इमाम बुखारी के दर्स में बैठेगा ना जाके, वो मेरे दर्स में ना आए। अब इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह चूंकि दोनों बहुत बड़े आलिम थे, बहुत जलील कदर आलिम है, इमाम बुखारी का तो सबको पता है, अब इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, अब सोच लें कि ये कितने बड़े आलिम होंगे। ये भी मैं इंशाल्लाह कुछ चीजें बयान करूंगा जिससे पता चलेगा कि कितने बड़े आलिम थे ये मोहम्मद बिन याह्या जो है, जिसके जिनके मुतालिक हम अभी बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन याह्या रहमहुल्लाह जो है, उन्होंने ये बात कही कि जो इमाम बुखारी के दर्स में बैठेगा वो मेरे दर्स में ना आए। अब इमाम मुस्लिम जो थे उनके अंदर बड़ी वो चाहत थी और हिर्स थी उनके अंदर, हरीस से बहुत ज्यादा। तो खामोशी के साथ दोनों दुरूस में जाते रहे, यहाँ तक कि तलबा ने बताया कि भाई ये जो जो इमाम मुस्लिम है, या मुस्लिम बिन हज्जाज नाम है इमाम मुस्लिम का, तो ये ना इमाम बुखारी के भी दर्स में जाते हैं। उन्होंने फिर कहा कि भाई देखो, या तो मेरे दर्स में और इमाम बुखारी को ये उधर बैठना है, तो मेरा दर्स छोड़ दो। कहते हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, इन्होंने बहुत इल्म हासिल किया, बहुत इल्म हासिल किया मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली रहमहुल्लाह से। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मैं इमाम बुखारी के दर्स में बैठूंगा, और कहते हैं घर से जितने भी मुजल्लदात थी, कहती हैं बड़े, कहते हैं बड़ी बड़ी जिल्दें थी जिनके अंदर उन्होंने अहादीस जो इमाम मोहम्मद बिन यहया से हासिल की थी वो लिखी हुई थी, उनसे जो सुनी थी, उनसे जो याद की थी मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली रहमहुल्लाह से, वो उन्होंने लिखी हुई थी। कहते हैं वो सारी मुजल्लदात, कहते हैं वो पता नहीं कितनी हजारों हदीसें थी, वो लाकर वापस रख दी। कहते हैं ये लें रखें, मैं इमाम बुखारी को इख्तियार करता हूँ। और वही अहादीस जो छोड़ी उन्होंने मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली से, वो बाकी मुहद्दिसीन से इमाम मुस्लिम को वापस मिल गई अहादीस। यानी बाकी मुहद्दिसीन जो थे उन्होंने भी बयान की, तो यानी एक तरह से अल्लाह ताला ने वापस उनको अता कर दी वो जो अहादीस हैं और वो जो मरवियात हैं उनकी, जो जिसमें थे इमाम जो यहया ज़ुहली रहमहुल्लाह है, इनके बारे में आता है कि अबुल अब्बास ज़ुहरी कहते हैं समिअतु खादिमत मोहम्मद बिन यहया, कहते हैं मैंने जो खादमा थी इनकी, मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली रहमहुल्लाह की खादमा थी, काम करने वाली घर पे, कहती है कि वो कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन यहया फोत हो गए रहमहुल्लाह, वो उनको गुस्ल दिया जा रहा था, तो कहते हैं कि उनकी खादमा ने ये कहा, खदमतुहु सलासीन सनतन, कहते हैं कि मैंने उनकी खिदमत 30 साल की, वकुन्तु अदअु लहुल माअ, और मैं इनके लिए पानी रखा करती थी। कहती है फमा रअयतु साक़हु क़त्तु व अना मिल्कुन लहू, कहती हैं कि मैंने आज तक जिंदगी में इनकी पिंडली भी नहीं देखी थी, हालांकि मैं इनकी मिल्कियत थी, यानी इनकी लोंडी थी। और आपको पता है कि लोंडी का मामला जोजा जैसा होता है, उसके साथ जो पर्दे वाला मामला या ज़वाजी ताल्लुकात इख्तियार करने वाला, वो उस तरह का मामला होता है। तो इससे मुराद यह है कि इतनी हयात थी उनके अंदर, इतने बाहयात है कि ऐसी शख्सियत जिसका पिंडली देख लेना या जिसके साथ इज़दवाजी ताल्लुकात इख्तियार कर लेने में कोई हरज नहीं, लोंडी है अपनी, वो भी ये कहती है कि 30 साल मैंने इनकी खिदमत की, और वही बात है कि मैं पानी रखा करती थी वुजू वगैरह के लिए इनके लिए, आज तक मैंने उनकी पिंडली नहीं देखी थी। सुभान अल्लाह। एक और जो है वो फरमाते हैं, एक आलिम है, कहते हैं समिअतु अम्र अल मुस्तमली यकूलु अतैतु अहमद बिन हंबल, अमर बिन मुस्तमली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के पास आया। अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह जो थे ना, ये यानी दोनों एक ही जमाने के थे, बस अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह बगदाद में थे, और ये मोहम्मद बिन यहया दुहली रहमहुल्लाह ये निशापुर में थे।
کہ اور امام احمد بن حنبل بہت مداح تھے ان کے، بہت بہت ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور بہت قدردان تھے محمد بن یحییٰ ذہلی رحمہ اللہ کے۔ کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کے پاس آیا، فقال من این انت، انہوں نے پوچھا، عمر المستملی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد نے میرے سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ قلت من نیسابور، میں نیشا پور سے آیا ہوں۔ قال ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ لہ مجلس، کہتے ہیں ابو عبد اللہ، ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ ذہلی رحمہ اللہ، کہتے ہیں ان کی کوئی مجلس علم ہے؟ قلت نعم، تو یہ جو آنے والے تھے نا نیشا پور سے عالم، یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ان کی مجلس ہے، لگتی ہے ان کی مجلس، حدیث کی مجلس لگتی ہے ان کی۔ تو آگے فرماتے ہیں لو انہ عندنا، امام احمد یہ فرما رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا کا امام بنا دیا، چار ائمہ میں سے ایک ہے، ایسے جن یعنی آج تک نام چلتا آ رہا ہے، آرا چلتی آ رہی ہے اور علم جو ہے چلتا آ رہا ہے، امام احمد بن حنبل کے کہتے ہیں لو انہ عندنا، اگر یہ محمد بن یحییٰ ذہلی ہمارے پاس ہوتے، لجعلناہ اماما فی الحدیث، ہم اگر یہ ہمارے پاس بغداد میں ہوتے نا، ہم ان کو حدیث کا امام بنا کے بٹھا دیتے بغداد میں۔ یعنی ان کا مراد یہ تھا کہ تم بغداد آ گئے ہو، تمہارے پاس حدیث کا اتنا بڑا امام موجود ہے، تم اس کو چھوڑ کے، نیشا پور سے چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے ہو۔ اسی طرح ایک اور محدث ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت محمد بن یحییٰ الذہلی یقول ارتحلت 3 رحلات، کہتے ہیں کہ میں نے 3 سفر کیے، وانفقت على العلم 150,000، کہتے ہیں 1,50,000 میں نے دینار اس وقت اپنے خرچ کیے، جو کرنسی اس وقت چلتی تھی، کہتے ہیں میں نے یہ خرچ کیا، اور وہی بات ہے وہ کرنسی بہت اونچی تھی، بہت بڑی کرنسی تھی اس وقت، تو سیدھا سیدھا سونا اور چاندی یوز ہوتا تھا پیسے کے طور پہ، سونے اور چاندی کے سکے یوز ہوتے تھے، یہ تو پیپر کرنسی تو ابھی آئی ہے، یہ تو اس کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی 100 سال ہوئے ہیں تقریباً یہ آئی ہے پیپر کرنسی، اس سے پہلے تو یہ سونے کے سکے ہویا کرتے تھے۔ کہتے ہیں 1,50,000 جو پیسہ ہے نا، وہ میں نے خرچ کیا ہے علم حاصل کرنے پہ۔ اور سبحان اللہ، یہاں پہ دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت کی تھی، اور اللہ نے اسی وجہ سے ایسی برکت تھی ان کے علم کے اندر، ایسا اخلاص انہوں نے دکھایا، تو اللہ نے ایسی برکت دی کہ امام بخاری جیسا اسٹوڈنٹ اللہ نے عطا کر دیا، امام بخاری جیسا طالب علم عطا کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ کہتے ہیں وَلَمَّا دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ استقبلتنی جنازت یحیی القطان علی باب البصرہ، بصرہ، بصرہ جو ہے، بصرہ شہر، اس کے سب سے بڑے عالم امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے علماء میں سے ان کا نام آتا ہے، بہت، وہی بات ہے، امام بخاری بھی بہت ساری چیزوں میں ان سے علم لیتے ہیں، امام یحییٰ القطان رحمہ اللہ سے۔ کہتے ہیں کہ میں جب بصرہ پہنچا، اور وہی بات ہے، مقصد تھا کہ امام یحییٰ القطان سے ملوں، میں ان سے علم حاصل کروں، تو مجھے جو ہے استقبلت نہیں، میرا استقبال کیا امام یحییٰ القطان، جن سے میں ملنا چاہتا تھا، ان کے جنازے نے میرا استقبال کیا۔ سبحان اللہ، اتنا پیسہ، پیدل چلنا، اور بہت ساری چیزیں ایسے، علماء کے رحلات اور علماء کے سفر جو ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے نا، تو واللہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں ان لوگوں کا نام آج تک زندہ، اور ان لوگوں نے اتنا کام ایسے ہی نہیں کر لیا تھا۔ آگے ہے حدیث میں، قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه، ہم واپس اب وہ اپنے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے، یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ بات کہے، اذا قال الرجل لأخيه یا کافر، اگر ایک شخص اپنے بھائی کو یہ کہے اے کافر، یعنی بھائی کوئی بھی ہے، یعنی مسلمان بھائی ہے اس سے مراد، یا کافر، اے کافر،
فقد باء به احدهما، تو وہ واپس وہ چیز وہ لوٹتی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف. اگر جس کو کہا گیا وہ کافر نہیں ہے، اگر وہ کافر تھا تو کہنے والا سچا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جس کو کہا گیا وہ کافر ہی تھا. اگر وہ کافر نہیں تھا تو وہ کفر واپس اس کے اوپر آ جاتا ہے. وہ کفر جو ہے وہ واپس کہنے والے کے اوپر آ جاتا ہے. یا پھر علماء نے کچھ اس کی تفسیر ایسے کی کہ کفر کافر تو نہیں بندہ ہوتا، لیکن اس کا گناہ انسان کہنے والے کے اوپر واپس آ جاتا ہے. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. وہی بات ہے کہ کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو چھوٹا تو گناہ ہوگا نہیں اس چیز کا، اس کا تو بڑا گناہ ہوگا. ایسے تو نہیں ہے یہ، ایسی تو نہیں چیز کہ بندہ کہے کہ اچھا جی یہ تو بس کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے ہو گیا، اور معذرت بندہ کر لے بعد میں. نہیں، کفر کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله عن يزيد سمع أبا سلمة سمع أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ایک اور سند ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی. اب اگلی حدیث ہے. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار. شبہ یہ مالک امام مالک رحمہ اللہ ہے، اور عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ بہت جلیل القدر علماء میں سے ہے. اسماعیل، یہ اسماعیل ابن علیہ ہے، یا اسماعیل ابن ابی سلمہ بھی ہو سکتے ہیں. قال عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. اب یہاں پر دیکھیں، ملاحظہ کریں، ایک دو تین چار صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کر اس سند کے اندر چار لوگ ہیں. اگر صحابی کو نکال دیا جائے، حضرت عبداللہ بن عمر کو نکال دیا جائے، تو صحابی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان صرف تین لوگ ہیں. یعنی سبحان اللہ، یہ ہے کہ عمر میں بڑے ہو گئے تھے یہ لوگ، تو امام بخاری نے ان سے حدیث لی. تو اتنا چھوٹا امام بخاری کا جو ہے نا سلسلہ بنا صحابی تک یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. یعنی اگر یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو چار چار واسطے ہیں، یعنی چار لوگ ہیں اس سند کے اندر امام بخاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اس کے بعد پھر لوگ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے امام بخاری نے حدیثیں بیان کر دی، کہاں سے لے لی، کدھر سے لے لیا. گھر سے کبھی وہ لوگ اٹھے نہیں، گھر سے کبھی نکلے نہیں. اسکول بھی بس بس میں جایا کرتے تھے، اور یونیورسٹیز بھی جو ہے وہ گاڑیوں میں جاتے تھے، اور بات پھر آ کے کرتے ہیں امام بخاری پہ. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال. اب دیکھیں، یہ بالکل وہی حدیث ہے جو پچھلی حدیث بیان کی نا، وہی حدیث ہے. اس حدیث کی امام بخاری نے پچھلی حدیث میں بھی نیچے سند بیان کی، دوسری سند، کہ یہ حدیث میرے پاس اس سند سے بھی ہے. اور اب یہ والی بیان کر رہے ہیں امام بخاری یہ بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس اور چھوٹی یعنی اور اعلی سند سے بھی ہے، ایسی سند سے بھی ہے جس میں میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ یعنی وہ کتنی پختہ اور پکی حدیث ہے جو انسان تک پہنچی ہے. اگر پھر وہی کہتے ہیں ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهما. جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر وہ واپس آئے گی. اگر وہ ٹھیک ہے جس کو کہا گیا تو وہ کافر ہی ہے، نہیں تو وہ واپس آ جائے گی، وہ لوٹ جائے گی. باء سے مراد ہے رجع، واپس لوٹ جانا. وہ لوٹ جاتی ہے کس پر؟ جس نے کہا اس کے اوپر لوٹ جاتی ہے، یا اس کا گناہ اس کے اوپر لوٹ جاتا ہے. وہ کہنے والا خود کافر تو نہیں بنتا، لیکن اس کا گناہ اس کے اوپر لوٹتا ہے. کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. آگے حدیث ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثني وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة. ابو قلابہ سے بیان کر رہے ہیں، ابو قلابہ سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام، जिसने कसम खाई ऐसे किसी और मिल्लत की या किसी और दीन की, गैर इस्लाम जो इस्लाम के अलावा है, कादिबन झूठी, यानी झूठी कसम उसने खाई, फहुआ कमा काल, तो वो वैसे ही है जैसे उसने कहा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर किसी बंदे ने ये कहा कि ये बात अगर ऐसी और ऐसी नहीं है, मसलन अगर बंदा ये कहे कि अगर मैंने ये काम ना किया तो यानी नाउजुबिल्ला मैं यहूदी हूँ या नसरानी हूँ, या बंदा ये कह दे कि अगर ये चीज जो मैंने कही है ऐसी नहीं है तो मैं ये यहूदी और नसरानी हूँ, तो वही है कि अगर इंसान को पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो हो जाएगा यहूदी या नसरानी, वो बन जाएगा उस अकीदतन, और अल्लाह ताला की तरफ से लिख दिया जाएगा कि वो यहूदी, यहाँ तक कि वो वापस तौबा करे और इस्लाम का मामला हो, ये चीज होगी तो लिख दिया जाएगा उसके लिए। यानी वो वही वही बात है, बहुत खतरनाक चीज है ये कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान सी चीज नहीं है ये, कि इंसान किसी को या अपने लिए इस तरह के अल्फाज जो है वो इख्तियार कर ले या इस्तेमाल कर ले, इस तरह के अल्फाज को अपने लिए इस्तेमाल कर ले। तो इस चीज का जो है बंदा ख्याल रखे कि इस तरह के अल्फाज बंदे बंदे के मुंह से कभी निकलने ना पाए, कभी बंदा जो है वो कभी बंदा इस तरह की चीज के अंदर ना पड़े। आगे फरमाते हैं, वमन कतला नफ्सहू, जिसने अपने आप को कत्ल किया, वमन कतला नफ्सहू बिशैइन, किसी भी चीज के साथ। अब वही बात है, यहाँ पर खुदकुशी का मसला आ रहा है। वमन कतला नफ्सहू बिशैइन उज़्ज़िब बिही फी नारी जहन्नम, जिसने अपने आप को कत्ल किया, वो उसी चीज के से, जिस तरह उसने अपने आप को कत्ल किया, उसको अजाब दिया जाएगा फी नारी जहन्नम, जहन्नम के अंदर। और एक और हदीस है इसके बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम है, ये इस चीज का जिक्र भी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अगर कोई अपने आप को पहाड़ से गिराता है, या अगर कोई अपने आप को क्या नाम है, अपने आप को कुछ कुछ पेट के अंदर मार के अपने आप को मारता है, या कोई जहर लेके अपने आप को मारता है, तो क्यामत के दिन, हदीस है वो, उसके अंदर आता है, बुखारी और मुस्लिम दोनों की मुत्तफक अलैह हदीस है, उसमें आता है कि दोनों क्यामत के दिन उसको हमेशा के लिए उस तरह का अजाब दिया जाएगा। वमन इर्तदा नफ्सहू बिजबलिन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामती, कुछ इस तरह करके अल्फाज हैं कि जिसने अपने आप को किसी ऊंचाई से या पहाड़ से गिराया, तो क्यामत के रोज हमेशा के लिए उस तरह का जहन्नम के अंदर उसको अजाब दिया जाएगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला की पनाह। आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वलअनुल मुमिनी कत्लिही, और लानत करना मोमिन, किसी किसी भी मोमिन, लानत गाली हो गई या फिर लानत के अल्फाज इस्तेमाल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ऐसी चीज है का कत्ल ही, जैसे कि तूने अपने मोमिन भाई का कत्ल कर दिया, अगर मोमिन भाई पर लानत भेजी कि लानत है, जा लानत है तेरे ऊपर, नाउज़ बिल्ला। और ये बड़ा मारूफ कलिमा है वह मुआशरों के अंदर, बहुत सारे मुआशरे में ये बहुत मारूफ चीज है, और इसको नहीं बड़ी चीज समझा जाता। आप सबने इसको कंपेयर किया कत्ल करने से, कि ऐसे कि तूने अपने भाई का कत्ल कर दिया है। वमन रमा मुमिनन बिकुफ्रिन फहुवा का कत्लिही, और जिसने अपने भाई को ये कहा कि तू काफिर है, तो वो ऐसा है जैसे कि उसने उसका कत्ल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत अहम बातें हैं, अहम चीजें हैं, और बहुत हसास मसला है, खतरनाक भी है बहुत। इस चीज को चाहिए कि हम समझें, समझ कर आगे भी बताएं, लोगों को समझाएं इस चीज को कि कितना खतरनाक है ये मसला, इसकी खतरनाकी क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त इन सवाबन फमिनल्लाह व इन ख़तअन फमिन्नी वश्शैतान वअस्तगफिरुल्लाह इन्नहु कान गफ्फारा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।